لیکچرز میں کریں گے. اچھا جی, انگیجمنٹ, منگنی. انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تیاری ہو جانا, میڈ اپ ہو جانا. لیکن منگنی کا ریئلٹی میں مین کیا ہے؟ مانگ کر لی جانے والی چیز. ٹھیک ہے, یعنی جس چیز کو آپ مانگ لیتے ہیں, دیٹ از کالڈ منگنی. اور زمانہ اسلام میں یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا کرتا تھا تو منگنی اسے بولا جاتا تھا جو چیزیں کسی سے مانگتی تھی. ٹھیک ہے, یا پھر جو چیز آپ خود کسی سے بورو کر لیتے تھے یا مانگ لیتے تھے اپنے لیے, ان چیزوں کو منگنی بولا جاتا تھا. اور ہمارے ہاں منگنی کی ٹائم اس لیے یوز کی گئی ہے کہ اس میں سمجھتے ہیں کہ رشتہ مانگا جاتا ہے, وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے لیے منگنی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اب منگنی ایکچولی کیا ہوتی ہے کہ منگنی یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ نکاح جو ہے وہ مین ایونٹ ہوتا ہے, تو منگنی لائک اے اسٹارٹنگ آف میرج. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں, تو یہ منگنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ رشتہ پکا ہو جانا, یعنی کہ جس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اب ٹوٹلی کنفرم ہے کہ اب اس لڑکی یا لڑکے کی آپس میں بانڈنگ ہوگی, انشاءاللہ ان کی آپس میں شادی ہوگی. تو یہ اس پوائنٹ کے لیے منگنی ہوتی ہے. یا پھر سیکنڈ ٹرم ہم اس کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ کلیئرنس کے لیے ہوتی ہے. کلیئرنس مینس ٹو سے کہ اگر لڑکی میں کوئی عیب ہے یا پھر لڑکے میں کوئی عیب ہے یا پھر کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ شادی سے پہلے کلیئر ہو جانی چاہیے, تو اس کے لیے یہ منگنی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پلیٹ فارم کے بعد ہم نے فردر موو کرنا ہے دو لوگوں نے ایک ساتھ. تو اس سے پہلے جو بھی آپ کے کلیشز وغیرہ ہیں ان کو کلیئر کر لیا جائے تاکہ نکاح جو ہے ایک پاک رشتہ, اس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. تو منگنی کا ایکچوئل ریزن یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ جس بھی شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں آپ اس سے پہلے مل سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آدمی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی جو بھی منصوبہ ہے جس کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہونے والا ہے وہ اپنی منصوبہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اپ کمنگ جو بھی ان کا شوہر ہے اس کو وہ دیکھ سکتی ہیں, یعنی کہ ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں نکاح سے پہلے. اگر ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ شو نہیں ہو رہی, ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, دین ان کی شادی نہیں کروائیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہو رہی ہے تو ان کی شادی کروا دیں. تو منگنی ایکچولی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں منگنی کو کیا بنا دیا گیا ہے, پراپرلی رنگ سیریمنی کرے ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی کو رنگ پہنا رہا ہے, لڑکی لڑکے کو رنگ پہنا رہی ہے, جبکہ لڑکی کے لیے اس ٹائم بھی وہ انسان نامحرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیریمنیز جو ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. دین اسلام میں ہمیں کسی نبی کی کسی صحابہ کی اس طرح کی رسم دیکھنے کو نہیں ملی. اور اس میں فردر انکریمنٹ کیا کر دی گئی ہے کہ کمپلیٹ ایک سیٹ اپ لگایا جاتا ہے, اس میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے, بہت ساری ڈیکوریشنز کروائی جاتی ہیں, بہت ہی کاسٹلی جو ہیں وہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں. پھر اچھا خاصا ایک طعام کا سلسلہ کیا جاتا ہے جس کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اسراف. اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں ایز اے سیک آف اللہ کے لیے, تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی بڑے مجمع کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی رسومات جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہے ان کو بیس بنا کر یا انہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے لیے ثواب ہے, تو یہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے اسی سے ریلیٹڈ مجھ سے ایک لڑکی نے کوشچن کیا کہ پھر کیا ہوا, انگیجمنٹ ہو یا شادی کا کوئی بھی اتنا بڑا فنکشن ہم ارینج کر رہے ہوں تو یہ تو ثواب ہے, دوسروں کو کھانا کھلانا, مہمانوں کو اپنے گھر بلانا. دیکھیں یہ چیزیں ثواب ہیں, لیکن جو چیز جس پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹ کی گئی ہے اسے اسی کے ساتھ ریلیٹ رہنے دیں. ٹھیک ہے, یہ انگیجمنٹس وغیرہ کے لیے آپ کو کہیں دین نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ بہت 200-400 لوگوں کو اکٹھا کریں, انگیجمنٹ کریں, اس کے بعد وہ آپ کو گفٹس بھی دیں اور پھر آپ وہ پراپر ایک فنکشن بنائیں اپنا اور اس میں پھر ہلا گلا کریں. اور جو چیزیں بھی ایکسٹرا ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دین میں کہیں نہیں بتائی گئی. مہمان نوازی کے بارے میں ضرور کہا گیا ہے
اور یہ ہے کہ مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے فنکشنز کر کے بلائیں. آپ ویسے لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اینی برتھ ڈے پارٹی اور اینی انگیجمنٹ پارٹی اور اینی ویڈنگ سیریمنی کہ آپ دوسرے لوگوں کو اس میں اکٹھا کریں. آپ کے دل میں اگر خلوص ہے, آپ اچھی نیت سے کسی کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو اپنے گھر بلانا چاہ رہے ہیں ثواب کی نیت سے کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت بڑھے, تو وہ ایک الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز انوالو نہیں ہے اسراف کی, لیکن اس میں بھی کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں کہ ہمیں اسراف نہیں کرنا ہے. جدھر بھی اسراف ہو رہا ہے ہم نے اس کو ذرا سا روکنا ہے, کیونکہ ہمیں اسراف سے منع کیا گیا ہے. تو اس طرح کی رسومات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, میرے خیال سے یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اسراف ہے اور ایک گناہ کا کام ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک تو یہ کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, سیکنڈ یہ کہ آپ اس میں کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہیں. فرسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو رنگ پہنا رہے ہیں, تو یہ کہاں آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ لڑکا لڑکی نہیں بھی پہنا رہے ہیں تو لڑکی کے گھر والے آ کے اسپیشلی اس کو پہنا کے جاتے ہیں اور پھر لڑکے کے گھر والے جاتے ہیں اسپیشلی پہنانے. اس طرح کی کوئی رسومات نہیں ہوتی. ایک زبان کی جو عہد ہوتا ہے اسی کے اوپر رشتہ پکا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح سے کیا جاتا تھا. اچھا جی, اس کے بعد اب ہے کوشچن کہ مہندی کرنا جائز ہے یا نہیں, اور مائیوں کی کیا حقیقت ہے. مائیوں کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے, مائیوں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں.